الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس آیت سے متعلق پہلے دو درسوں میں آپ نے سماعت کیا تھا۔ ایک، اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے حلال پاکیزہ مرغوب چیزیں حلال کی گئی ہیں، پاکیزہ ستھری، اور خبیث اور ناپاک نقصان دہ چیزیں تم سے حرام کی گئی، ان سے بچو۔ دوسرا، اسی ضمن میں کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ اہل کتاب کے لیے بھی حلال ہے۔ اور آج کی آیت کریمہ میں اگلا حکم ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے اہل کتاب کی عورتیں ہوں پاک دامن، عفیفہ ہوں تو وہ حلال ہے، اور مومن عورتیں جو عفیفہ پاک دامن ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا یہ حلال ہونا دوستی کے اعتبار سے نہ ہو، یہ شہوت رانی کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ شرعی نکاح ہو، شریعت کی قید کے تابع رہتے ہوئے کرو گے اور ان کا مہر بھی ان کو دو گے، تو یہ حلال ہے۔ یہ اللہ کے حلال فیصلے ہیں، ان کو مانو۔ اگر نہیں مانو گے، انکار کرو گے کفر کا، تو تمہاری باقی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، آخرت بھی گھاٹا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی، تو وہ آپ نے سنا، الیوم احل، آج کے دن حلال کیے گئے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الطیبات صاف ستھری اور پاکیزہ مرغوب چیزیں۔ نمبر 2، وطعام الذین، اور کھانا ذبیحہ، الذین ان لوگوں کا، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، یہود و نصارہ کا، حل حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، تمہارا ذبیحہ، حل حلال کیا گیا، لہم ان کے لیے۔ یہ بات پہلے ہو گئی، اگلی بات سنو، والمحصنات اور پاک دامن عفیفہ عورتیں، من المؤمنات مومنوں میں سے ہوں، والمحصنات اور پاک دامن عورتیں، عفیفہ عورتیں، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، یہود و نصارہ کی ہوں، من قبلکم تم سے جو پہلے کتاب دی وہ بھی حلال ہیں، اذا آتیتم جب تم ادا کر چکے ہو، ہن ان عورتوں کو، اجورہن ان کے حق کے مہر۔ اور اگلی بات ہے، یہ حلال تو ہیں لیکن محسنین شرعی قید میں لاتے ہوئے حلال ہیں، شریعت کے نکاح کے طور پر حلال ہیں، غیر مسافحین شہوت رانی کرتے ہوئے نہ ہو، صرف شہوت پوری نہ کی جائے، ولا متخذی اور نہیں بنائی جائے دوستیاں، اخدان چھپی ہوئی دوستی بھی نہ ہو، اس اعتبار سے بھی ناجائز۔ ومن یکفر اور جو کفر کرے گا، بالایمان ایمان کے ارکان کی، ایمان کی، فقد حبط پکی بات ہے تباہ ہو گئے، عملہ اس کے عمل، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اور وہ آخرت میں من الخاسرین گاٹے پانے والوں میں سے ہوگا۔
آج کی آیت کریمہ میں ایک جملے کے اوپر بات ہے. اللہ نے فرمایا مومنوں تمہارے لیے پاک دامن عفیفہ مومن عورتیں حلال ہیں نکاح کے لیے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اس پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا مسئلہ ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ والمحصنات اور پاک دامن عفیفہ عورتیں من الذین ان لوگوں کی اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے. تو ہم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ تورات والے ہیں یا پھر وہ انجیل والے ہیں. تورات والے یہودی کہلاتے ہیں اور انجیل والے عیسائی کہلاتے ہیں. فرمایا ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن ان کی عورتیں، یہودی کی عورت، عیسائی کی عورت مسلمانوں کے لیے حلال کی گئی ہے. اور کل آپ نے درس میں سماعت کیا تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال. لیکن ادھر یہ بات نہیں کی ہے. ادھر کیا کہہ دیا ہے؟ تمہارے لیے پاک دامن مومن عورتیں بھی نکاح کے لیے حلال ہیں، اور پاک دامن اور عفیف عورتیں جو اہل کتاب کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں. بات سمجھ آئیے؟ یہودیوں کی عورتیں تمہارے لیے حلال، لیکن تمہاری عورت، مسلمان عورت، یہودی کے لیے حلال نہیں کہی ہے، عیسائی کے لیے حلال نہیں کی ہے. ان کی عورت ادھر آ سکتی ہے، ہماری عورت ادھر نہیں جا سکتی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا میں مختلف ذہن پائے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی اٹھائے اپنے اپنے دور میں، پروپیگنڈے بھی کیے ہیں کہ اسلام کو تم عالمگیر مذہب کہتے ہو، تو اس عالمگیر مذہب کے اندر مسلمانوں کی عورت یہودی کے پاس نکاح میں نہیں جا سکتی ہے، مسلمان عورت عیسائی کے نکاح میں نہیں جا سکتی ہے، یہودی اور عیسائی کی عورت مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے. یہ تم نے حلال کر دی، تو اپنی عورتوں کو بھی ہمیں دو نا. عیسائیوں نے بھی شور کی ہے، یہودیوں نے بھی شور کی، یہ کیوں نہیں حلال؟ اللہ، آدمی اسلام کے ساتھ جڑے گا تو پھر پتہ چل جاتا ہے، علماء کے ساتھ جڑے گا، مسجد اور ممبر اور محراب کے ساتھ جڑتا تو پتہ چلتا ہے، نہیں تو ویسے ادھر ادھر کی چھوڑتے رہوں تو زبانی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. جو لوگ علماء کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جیسے کیسے ہونا، دین کے ساتھ جڑنے والے کا دماغ اللہ کھول دیتے ہیں، نور آ جاتا ہے. میں نے یہ بات اس لیے کی، آگے واقعہ بھی اسی قسم کا سنانے ذہن میں آ گیا. اس لیے جرمن کا ایک یہودی تھا، لیوپولڈ، اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور اس کا نام پھر محمد اسد رکھا گیا تھا. اور اچھا پڑھا لکھا بندہ تھا. پھر اسلام میں آیا تو اس نے خوب مطالعہ کیا، تو گویا اسلام میں آنے کے بعد خوب مطالعہ کر کے وہ اسلام کا بہترین رائٹر، مصنف آیا سامنے. بڑی کتابیں لکھی اس نے. وہ محمد اسد بھی کہتا ہے، خود کہتا ہے. اس بات کا جواب اس نے بھی لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں. اور وہ کہتا ہے میں ایک دفعہ ریل کے سفر میں تھا، تو میں یہودی تھا، لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے جیسے یہودیوں سے نفرت کی جاتی ہے. یہودی بڑا خطرناک ہے، اللہ بچائے. تو ریل میں میرے ساتھ ایک سیدھا سادہ دیہاتی مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا، بڑی عمر کا بابا. تو بڑی عمر کا بابا ہے تو دین کے ساتھ جڑتے جڑتے انسان کو کافی اثر ہو جاتا ہے. تھا سیدھا سادہ. چلتے چلتے لوگ بھی تھے مجھ سے نفرت کا اظہار، کوئی بات نہ کرے، کچھ نہ کرے. ایک جگہ کھانے کا بھی ٹائم، ریل رکی، میں اپنی جگہ ہی تھا. وہ بابا گیا اپنے لیے کھانا لے آیا، جو کھانا بھی میسر تھا لے کر آ گیا. 2 روٹیاں لے کر آ گیا، اور وہ میرے سامنے سیٹ پر تھا. میں چپ بیٹھا ہوا تھا، لوگ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے تھے، مجھے یہودی سمجھا ہوا ہے، پتہ چلتا تھا میں یہودی ہوں. تو وہ بابے نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ مجھے کھانے کی دعوت دی تھی کہ کھانا کھاؤ. تو میں نے انکار کیا، اور اس نے دوبارہ اصرار کیا. اصرار کے بعد میں نے کہا میں یہودی ہوں. اس نے کہا جو بھی ہیں انسان ہے، کھانے کی ضرورت تجھے بھی ہے، مجھے بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے، کافر کو بھی ہوتی ہے، کھانا کھاؤ. کہتے اس نے بڑی محبت والا انداز اختیار کر کے پھر کہا کوئی بات نہیں ہے، کھانا کھایا جا سکتا ہے.
اور یہ چند دن پہلے بھی بات ہوئی، ایک صاحب نے سوال کیا کہ غیر مسلم کو کھانا کھلائیں، کھلاؤ نا، خدا کا بندہ مسلمان بناؤ اس کو۔ اب اس نے اصرار کیا، میں نے کہا میں یہودی ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا کھا سکتے ہو، یہودی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، کافر کو بھی کھلایا جا سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو تو کھلایا جا سکتا ہے، یہ مشترکہ ایک ضرورت ہے سب کی۔ اس نے کہا مشترکہ ضرورت، کہتے میرے دماغ میں باتیں لگنے لگی۔ 2 روٹیاں اس نے لائیں، ایک مجھے دے دی، ایک خود کھانی شروع کی، میرا کام بھی ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا۔ اس کے اخلاق سے میں تھوڑا متاثر، میں نے پھر اس پر اشکال کر دیا جو اس وقت کا پروپیگنڈا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ نے میرا لحاظ کیا، مجھے کھانا کھلا دیا، آپ کہتے ہیں میرا اسلام ہر ضرورت والے کی ضرورت پوری کرتا ہے، اسلام اچھا مذہب آپ کہتے ہیں، تو اتنا اچھا مذہب ہے، یہودی کے کھانے کا بھی لحاظ ہے، کافر کے کھانے کا بھی لحاظ ہے، اتنا اچھا ہے، تو پھر میرا ایک سوال ہے، یہ عالمگیر مذہب ہے، تو تمہارے مذہب میں ہماری یہودی عورت سے نکاح کر لیا جاتا ہے، عیسائی عورت سے بھی نکاح کر کے مسلمان اپنے نکاح میں رکھ لیتے ہیں، لیکن تم مسلمان اپنی عورت ہمیں یہودیوں کو کیوں نہیں دیتے ہو نکاح میں، عیسائیوں کو کیوں نہیں دیتے؟ تمہاری عورت ہمارے پاس نکاح میں آ سکتی؟ کہا نہیں آ سکتی ہے، حرام ہے۔ کہا ہماری یہودی عورتوں سے تم نکاح کرتے وہ حلال ہے؟ کہا جی وہ حلال ہے۔ کہا یہ کیوں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس نے کیوں؟ عجیب بات۔ اس نے کہا بات سنو، اسلام زبردست مذہب ہے، اسلام نے اس کو حرام کیا اس وجہ۔ اب بابا ہے، میں نے کہا دین سے جڑنے سے بات پتہ چلتی ہے، نہ جڑا ہوتا تو بابا پھنس جاتا۔ بابا روٹی کھلانے میں بھی دین سنا ہوا تھا، تبھی تو اس کو قریب کر کے کھانا کھلایا اس نے۔ بندہ متاثر ہو کر سوال کر بیٹھا کہ دیہاتی پھنسے گا، دیہاتی کسی عالم کے ہاتھے چڑھا ہوا تھا۔ دیہاتی نے کہا بات سنو، تمہاری یہودی عورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے؟ جی۔ تورات کو مانتی ہے؟ جی۔ قیامت مانتی ہے؟ جی۔ تو اور چیزیں، رسالت مان گئی، وہی مان گئی، وہ مسلمان کے نکاح میں آئے گی، مسلمان کے تابع ہوگی، لیکن مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نبی کی طرح ادب، احترام، تعظیم دیتا ہے نا۔ اب اس کو یہاں مسلمان کے نکاح میں ہوتے ہوئے کبھی موسیٰ علیہ السلام کی توہین سننے میں بے ادبی، بے تعظیمی، بے اکرامی نہیں ہو پائے گی۔ اس کو کوئی ذہنی کوفت، وہ کہے گی ماشاءاللہ میرے نبی کا نام آتا موسیٰ اور ساتھ کہتے ہیں علیہ السلام، ماشاءاللہ، خوش ہو جائے گی۔ اس کو موسیٰ علیہ السلام کا نام وہ لے یا مسلمان لے، اس کو بے ادبی کا، بے اکرامی کا، بے تعظیمی کا، بے حرمتی کا پہلو نہیں نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اس کو کوئی تکلیف، ذہنی کوفت نہیں ہے، سکھیا زندگی گزارے نا۔ عیسائی اگر مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے، اس کی کتاب کو مانتی ہے، مسلمان کے نکاح میں آئے گی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام یہ ادب سے لے گا، احترام سے لے گا، تعظیم بجا لائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی بھی تعظیم ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کی بھی تعظیم ہوگی، ایسی زبردست جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ حشاش بشاش خوش ہوگی، ماشاءاللہ میرے نبی کا نام کتنا عظمت سے لیتے ہیں، میرے نبی کی والدہ کا کتنا اکرام کرتے ہیں، وہ خوش ہوگی، لیکن کوفت، ذہنی کوفت، تنگ، پریشان نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، اسلام نے دنیا کو تکلیفوں سے بچایا، عیسائی عورت ہمارے پاس آئے گی تکلیف نہیں ہے، باقی زندگی میں بھی ہم لحاظ اچھا کرتے ہیں، جیسے میں نے کہہ دیا یہ ساری ضرورت ہے کھانا، اس کا بھی لحاظ ہوگا، اس کو ذہنی کوفت بھی باتوں سے نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ہماری عورت جائے گی یہودی کے نکاح میں، تو یہودی ہمارے نبی کی توہین کرے گا، ہمارے نبی کا نام نہیں سننا گوارا کرے گا، ہمارے نبی کو برا بھلا کہے گا، ہمارے نبی کے قرآن کو برا بھلا کہے گا، ہماری عورت کی زندگی برباد ہو گئی ہے، ہماری عورت کوفت میں چلی گئی ہے، ذہنی کوفت کا شکار ہوگی، دباؤ کا شکار ہوگی۔ ایک انسان کو اس کے مقدس مقام سے گرا کر ذلت اور تکلیف میں ڈالنا ہے، یہ تو یہ برداشت کرو گے اس تکلیف کو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا عیسائی کے نکاح میں ہماری عورت جائے گی، وہاں عیسائی بھی میرے نبی کو برا بھلا کہے گا، میرے نبی کا نام لینا گوارا نہیں کرے گا، میرے قرآن کا نام لینا گوارا نہیں کرے گا، تو ہماری مسلمان عورت کو عیسائی کے تحت رہتے ہوئے ذہنی کوفت، پریشانی، الجھن ہوگی، پوری زندگی بیچاری کی پریشان ہو جائے گی۔ اگر وہ کہتی میرا نبی، آگے سے برا بھلا سننا پڑے گا۔ تو اللہ نے اسی وجہ سے، میرے قرآن عالمگیر مذہب تھا، مسلمان یہودی عورت، عیسائی عورت ہمارے پاس آئے گی، کوئی تکلیف نہیں، فرمایا حلال ہے، ٹھیک ہے تکلیف نہیں ہے، اور ہماری عورت ادھر جائے گی تو تکلیف ہے، شریعت نے روک دیا ہے، تکلیف سے بچایا۔ اسلام اذیت سے، تکلیف سے بچاتا ہے، تم یہودیوں کو بھی اذیت سے، تکلیف سے بچائے، تم ہمارے پاس آگے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
بات سمجھ آئیے؟ بابا نے زبردست جواب دیا نہیں دیا ہے؟ بابا اسلام کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ تب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محمد اسد خود کہتا ہے اس بندے کی باتوں سے، کھانا کھلانے سے اور اس دوران کی گفتگو سے میرے دماغ میں اسلام آ گیا۔ میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ اسلام تو بڑا زبردست مذہب ہے، یہ تو عالمگیر مذہب ہے، یہ تو معاشرے کو اذیتوں سے بچاتا ہے، چھوٹے فرد کو بھی، عورت کو بھی اذیت سے بچاتی ہوئے اپنے ضابطے بتاتا ہے۔ یہ میں نے مطالعہ کیا قرآن کا، اللہ نے میرے دل میں قرآن اتار دیا، یہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کا نام محمد اسد۔ اس نے بہت کتابیں لکھی ہیں، تو مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اللہ نے یہاں ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ یہودی عورت، عیسائی عورت مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ عکس آج کل ہمارے بہت سارے لوگ وہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور جب یہ بات آتی ہے ہماری مسلمان عورتوں سے ادھر نکاح ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ناجائز ہے۔ آج کل اللہ ہی معاف فرمائے، جہاں کا مسلمان گیا ہوا بگڑ گیا، وہاں کا یہودی بھی بگڑا ہوا ہے، عیسائی بھی بگڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات پہلے بھی ایک دو دفعہ ہمارے سامنے آئی تھی۔ ہماری تبلیغی جماعت ایک گئی تھی، مجھے اس میں بلایا تھا، واپس آئی تھی وہ، ان کے ایسے واقعات آ گئے تھے۔ کمرشل کے اندر انہوں نے ان ساتھیوں کا اکرام کیا تھا، 2 جماعتیں باہر سے ہو کر آئیں، اس میں ڈاکٹر بھی تھے، تو ہمارے ڈاکٹر ایک ساتھ ہمارے ساتھی تھے، اس نے مجھے بلا لیا۔ وہاں یہ سوال تبلیغی جماعت نے رکھا کہ ہمارے سامنے یہ سوال آ گیا، تو وہاں پھر اپنے طور پر لوگوں نے باتیں کی ہیں، وہاں میں بھی بیٹھا ہوا، میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو ڈاکٹروں نے بھی سمجھایا، ایک ڈاکٹر تھا وہ کہتا ہے مجھے اس بات پہ سخت کلفت تھی کہ یہ اسلام نے یہ تنگ نظری کا مظاہرہ کیا، آج مجھے پتا چلا اسلام تنگ نظر تو نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹر خود کہتا ہے میں مسلمان ہو کر میں عیسائیوں کو کہتا تم ٹھیک، تمہارا اعتراض ٹھیک ہے، ہمارا اسلام غلط ہے۔ میں نے کہا یہی تو قرآن نے آگے چل کر کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے، قرآن کے ایک مسئلے کا بھی انکار کر دے گا، اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ جو قرآن کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، کبھی کبھی اس کی تہ تک تم پہنچ سکتے ہو، کبھی تم پہنچے نہیں ہو، مانو بس۔ تو بہرحال وہاں بھی یہ بات ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تو حل ہو گیا ہے کہ یہودی عورت، عیسائی عورت مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ دوسری بات، یہ نکاح کو قرآن نے کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے یہودی عورت، عیسائی عورت حلال ہے، لیکن یہ کل آپ کے سامنے بات آئی یہودی عورتوں، کیا مطلب؟ کل بات گزری، موسیٰ علیہ السلام کو نبی، تورات کو کتاب اللہ کی، اللہ کو مانتا، رسالت کو، قیامت کو، حساب کتاب کو مانتا ہے، صرف ہمارے نبی کو نہیں مانا اس نے، تو کافی باتوں میں ہمارے قریب آ گیا تھا، اس لیے اسلام نے جواز دیا۔ یاد ہے کل میں نے بتایا تھا کھانے کے حوالے سے، عیسائی کا بھی یہی حال ہے، لیکن موجودہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتا ہے، اکا دکا، بلکہ موجودہ یہودی خدا کا انکار کر کے بیٹھ گیا، کہتا کوئی خدا نہیں ہے، دنیا کی عیش و عشرت ہے۔ اب جب یہ یہودی ہے تو اس کی عورت ہمارے نکاح میں یہ نہیں آ سکتی ہے، اہل کتابیہ ہو تو صحیح نا۔ اسی طرح عیسائیوں کا حال ہے، عیسائیوں کو میں نے ذکر کیا تھا، کیتھولک فرقہ مذہبی ہے، باقی عیسائیت میں بے شمار فرقے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مرتد واجب القتل بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایسا طبقہ بھی ہے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے، جو دائیں بائیں گئے دہریے ہو چکے ہیں۔ دہریے کا معنی یہ ہے زمانے کے نظام میں تبدیلیاں آتی ہیں، یہ قدرتی طور پر زمانے کی وجہ سے آتی ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ دہریے بن چکے ہیں اور دہریت کی وجہ سے اب ان کا مذہب متاثر ہو چکا ہے، اب ان کی عورتیں ہمارے نکاح میں بھی نہیں آ سکتی ہیں۔ دیکھنا پڑے گا، واقعتاً موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ تب جائز ہے۔ میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور موجودہ یہودی اور عیسائی ان چیزوں سے اکثر دور نکل گئے، بگڑ گئے ہیں۔ اب اس وقت اس بات کو ہم نہیں کہیں گے یہودی عورت حلال ہے جی مسلمان نکاح کر، عیسائی عورت حلال ہے۔ اور اگلی بات ہے، اللہ اکبر، قرآن کو قرآن والے نبی سے سمجھنا پڑے گا، اور قرآن کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سمجھنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے میں بات کروں غلط ہو سکتی ہے، اور بھی کوئی کرے تو غلط ہو سکتی ہے۔ ہاں، گہرائی کی بات اگر ہو، اجتہادی انداز، وہ صلاحیت والا بندہ ہوگا تب بات کریں گے، ہر بندے کی بات بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ یہودی عورت، عیسائی عورتوں کے نکاح کو قرآن نے آپ کے سامنے حلال کرا دے دیا۔ کیا دے دیا؟ حلال۔ عمر بن خطاب کا دور تھا، عمر بن خطاب کے دور میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے۔ کیسر کا سارا علاقہ عیسائیوں کا تھا، انگریز تھے۔ کیسر خود بھی، ہرقل خود بھی عیسائی تھا، اور لمبی بات ہے۔ اور پھر آگے بہت سارے علاقے آتش پرست تھے، بت پرست تھے، سورج پرست تھے، ستارہ پرست تھے، بہت سارے آگے پھر
فارس کے علاقے یہ تھے، وہ بھی عمر بن خطاب نے اپنے دور میں فتح کیے. تو عمر بن خطاب نے اپنا گورنر لگایا مدائن میں حضرت حذیفہ بن یمان کو. حذیفہ نبی کا رازدان ہے، عظیم صحابی ہے. گورنر لگا دیا. گورنری کے دوران وہاں یہودی اہل کتاب تھے، تورات کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، اور اوپر اسلامی حکومت بھی ہے، اوپر اسلامی نظام بھی ہے، اسلامی حکمران بھی اوپر ہے. نیچے رہتے ہوئے یہودی ٹیکس دے کر رہتے تھے. ٹیکس کا نظام کافر سے لیا جاتا ہے، اسلام میں، مسلمان سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے ادھر کیا ہے، وہ بعد کی بات ہے، الگ مسئلہ ہے. تو اب اوپر ہمارا اسلامی ہولڈ ہے، لیکن نیچے یہودیوں کو اجازت ہے، بھائی ٹیکس لو، ان کو تحفظ دو. تو ایک یہودی عورت سے حذیفہ بن یمان نے وہاں شادی کر دی. گورنر بن کر گئے تھے، باقی گھر والے ادھر پیچھے تھے، اور انسانی ضرورت ہوتی ہے شادی. تو شریعت نے کہا ہوا تھا قرآن میں. حضرت عمر بن خطاب کو بعد میں پتہ چل گیا، گورنروں کی خبر گیری کرتے رہتے تھے. عمر اللہ تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے. عمر بن خطاب نے گورنر کو بلا لیا، خط لکھا، اور خط میں لکھا ہے کہ مجھے پتہ چلا آپ نے یہودی عورت سے نکاح کیا ہے. میں آپ کو آرڈر دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں، عورت کو فوراً طلاق دو. تو طلاق کا لفظ سمجھنا، طلاق اسی وقت ہوتی پہلے نکاح ہو. بات سمجھ آئیے؟ نکاح کے بغیر تو طلاق. تو نکاح ٹھیک تھا، حذیفہ نے ٹھیک کیا تھا. تو عمر جو طلاق کا کہتا معلوم ہوتا نکاح ٹھیک تھا، نہیں تو کہتا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، ختم، جدا کر، نکاح طلاق دو. تو ساتھ ساتھ وجہ بتائیے. تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب گورنر ہے، گورنر نے شادی کی، اور معمولی آدمی نہیں، صحابی رسول ہے. قرآن کہتا ہے کہ والمحصنات من الکتاب والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، کہ اہل کتاب جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی ان میں سے محصنات عورتوں سے نکاح حلال ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کہا میں تو نہیں کہتا ہوں حرام ہے. میں نے کب کہا حرام ہے؟ نکاح قرآن نے جائز کہا، حلال کہا ہے، لیکن نکاح کرنے کو عمر کا انداز سمجھنا. عمر نے کہا اس بات کی گارنٹی گورنر صاحب یا دیگر حضرات کون دے گا کہ یہ یہودی عورت پاک دامن ہے؟ سمجھی بات؟ سمجھے بات؟ اس کی گارنٹی تم دیتے ہو کہ جس سے تم نے نکاح کیا ہے پاک دامن ہے؟ اس کی گارنٹی کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے. یہودی آزاد لوگ ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں، وہ قید و بند میں نہیں ہیں. تم کیسے گارنٹی دو گے کہ یہ پاک دامن ہے، یہ عفیفہ ہے؟ تو یہ گارنٹی تم مجھے دے دو، یہ مکمل پارسا اور پاک دامن ہے، تو میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے. قرآن نے والمحصنات پہلے کہا ہے کہ پاک دامن ہو، عفیفہ ہو. تم پاک دامن ہونے کی مجھے گارنٹی دے دو، اور پھر میں کہہ دوں گا پہلی بات یہ پاک دامن نہیں ہے، یہ تو آوارہ عورتیں ہیں. تو آوارہ عورتوں سے نکاح کرتے ہو. ایک دوسری بات ہے، آوارہ عورت کو جب تم گھر میں لاؤ گے، پاک دامن عورت نہیں ہے، تو پھر تم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہو، اس کے اعمال سے، اس کے اثرات سے. پھر تمہارے نمبر 3 تمہاری آنے والی اولاد کا بتاؤ مجھے کیا کرو گے؟ یہ تمہاری اولاد کو خراب کر سکتی نہیں کر سکتی؟ نمبر 4 تمہارے گھرانے کو خراب کر سکتی نہیں کر سکتی؟ نمبر 5 عمر بن خطاب نے کہا بڑا فتنہ یہ ہے، تم گوریوں کے حسن جمال میں آ کر ادھر دوڑو گے، تمہاری پاک دامن عفیفہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ یہ تو تم مسلمان عورتوں کو دھکے لگانے والی باتیں کرتے ہو. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ عمر کمال کا تھا نہیں تھا؟ عمر نے یہ فتویٰ دے کرنا اس وقت، یہ ہمارا دور نہیں تھا آج کا. آج یہ بات سمجھو تو بات آسانی سے سمجھی جاتی ہے. یہ خیر القرون صحابہ کے دور میں عمر بول رہا ہے، جو پاکیزہ دور ہے. صحابہ پاکیزہ، معاشرہ پاکیزہ، اسلامی حکومت زبردست گرفت کی ہے، حکمران اوپر زبردست گرفت کے ہیں، اور نیچے کوئی حدود نافذ کی جاتی ہیں، کوئی گڑبڑ کرے گا حد لگا دیں گے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے باوجود عمر کہتا ہے مجھے خطرے ہیں، مجھے گارنٹی دے دو ان چند باتوں کی. تو پھر میں کیا دیتا ہوں ٹھیک ہے، جائز ہونا اور بات ہے، جب کسی کو کوئی عورت نہ ملے تو کرو کتابیہ سے. جب عورتیں ملتی ہیں اپنی مسلمان تو پھر تم ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ مسلمان عورت کا حق کیا کرو گے؟ اس عورت کا حق کیوں مجروح کرتے ہو؟ اور مجھے گارنٹی دے دو تمہاری اولاد ٹھیک رہے گی، تم ٹھیک رہو گے، تمہارا گھرانہ ٹھیک رہے گا، اور وہ پاک دامن ہے، مجھے گارنٹیاں دے دو، بس ٹھیک ہے. زبردست بات کی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. بات سمجھ آئیے؟ اور آج ہمارے دور میں ہوتی نا، آج تو واللہ معاف فرما عمر جیسا آدمی پھر جلالی انداز میں آتا. اب تو بات ہی ہو رہا ہے، اب آپ کے سامنے ہے. اب تو مسلمان عورتیں آگے نکل چکی ہیں، تو یہودیوں کی کیا گارنٹی ہے؟
وہ تو ایک کے ساتھ نہیں کئی ایک کے ساتھ نکاح کرو، آج ادھر لطف اندوزی کرو تو لطف اندوزی ہے، وہ تو ادھر ادھر ہے۔ پھر اولاد کا حال کیا ہے؟ اولاد کہاں ہوگی؟ یہودی ہوگی یا مسلمان ہوگی؟ اور پھر عمر بن خطاب نے بعد میں حضرت طلحہ نے بھی یہ نکاح کر دیا، حضرت طلحہ نے بھی یہ نکاح کیا حذیفہ کے بعد۔ حضرت عمر بن خطاب نے سرکاری لیٹر جاری کر دیا طلحہ کے نکاح کے بعد، حذیفہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت کعب بن مالک نے بھی نکاح کر دیا، کعب بن مالک ایک جلیل القدر صحابی ہے جس کا ذکر پیچھے قرآن میں سورۃ آل عمران میں گزرا تھا، اس نے بھی کر دیا۔ عمر بن خطاب کو پتہ چلا، لیٹر لکھ کر کہا تم بڑے بڑے علماء جمع ہو جاؤ، مجھے چند سوالوں کا جواب دو۔ اور یہی بات کہی کہ قرآن نے محسنات کا کہا، یہ عورتیں محسنات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمائے پھر ضرورت کے پیش نظر ان کے ساتھ جواز آیا، پھر تم ان کی شر سے محفوظ رہ سکتے ہو، پھر تمہاری اولاد محفوظ رہے گی، تمہارے گھرانے محفوظ رہیں گے، تمہاری عورتوں کا حق مجروح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا۔ عمر بڑا دور بین آدمی تھا، اس وقت اس کی نگاہ اتنی تیز گئی، فوراً ممانعت کر دی ہے اور راستہ روک لیا، نہیں تو یورپ کے اندر صحابہ اترے، علاقے کے علاقے فتح کر لیے تھے۔ پھر گوریوں کے ساتھ نکاح اور مسلمان عورتوں کا کیا ہوتا؟ مسلمان عورتیں پھر بیچاری مجبوراً اگلے قدم پہ جائیں، معاشرہ ہی تباہ ہوتا ہے۔ پھر عمر نے بعد میں لیٹر جاری کر کے کہا مجھے سب سے بڑا خطرہ ہے یہودی اس طریقے سے تمہارے گھر میں آ کر مسلمانوں تمہیں اور تمہارے مذہب کو، تمہاری آنے والی نسل کو یہودی بنا دیں گے، گمراہ کر دیں گے، اور اس طریقے سے تمہارے اندر آ کر تمہارے راز یہودیوں کو دیں گے، تمہیں خراب کریں گے، یہ بطور چابی اور پرزے کے طور پر تمہیں استعمال کریں گے۔ واہ عمر، تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اور عمر کا یہ جملہ آج سنہری حروف سے دیکھو اور پوری دنیا میں گھومو، جہاں چابی لگائی یہودیوں نے عورت سے چابی لگائی ہے، بربادی میں چاہیے۔ اور عمر نے اس وقت کہا نا، قرآن نے جواز کہا، جب تم ایسے علاقے میں موجود ہو وہاں مسلمان عورت نہیں تو کرو نکاح اس سے، مجبوری ہے، لیکن بغیر مجبوری کے اپنے خاندان کو برباد نہ کرنا، اپنی عورت کا حق رکھنا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا لحاظ کریں۔ اور آخر میں فرما دیا، کوئی کہ نہیں، ساتھ ساتھ فرما دیا غیر مصافحین، یہ شہوت رانی کے طور پر نہیں ہے، 2 سال کا نکاح ہے، پھر ادھر پھر ادھر، ولا متخذی احدان، خفیہ دوستی بھی نہ ہو، فرینڈشپ بھی نہ ہو، ادھر ادھر کی باتیں بھی نہ ہوں۔ اور یہودیوں کے اندر تو یہی چیز ہے، سارا نظام ہی ایسا ہے۔ قرآن نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے، اور اب کوئی کہے نا جی چونکہ یہ ہے چنانچہ وہ ہے، فرمایا خبردار، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کے کسی بھی تقاضے کا انکار کرے گا فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخرت میں گھاٹے والوں میں سے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جی جی نہیں، مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ اور عمر بن خطاب نے جو بات رکھی تھی قرآن کی یہی رکھی، دوسری سورۃ البقرہ میں وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہا ہے کہ عمر نے یہی کہا کہ پہلے یہ پتہ کرو ان میں شرک کی بیماری تو نہیں ہے، یہ تو مشرک کے ساتھ نکاح کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ جب یہ مشرکہ نہ ہو یہودی تو اس وقت جائز ہے، عیسائی بھی مشرکہ ہوں تو ذبیحہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے، نکاح بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی